اور ان سازشوں کا جو جواب ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا جائے گا. یہ ایک بالکل پورا فساد، پوری سازش بنا لی ہے. عوام اس بات کے اوپر حیران بھی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جی آئی ٹی تھی یا جن آئی ٹی تھی، جس پہ صرف 62-63 نہیں، ابھی تو آگے دیکھیں فوجداری مقدمات بننے ہیں. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریا. آج بات کریں گے جے آئی ٹی کی رپورٹ کی. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد سیاسی محاذرائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. استعفیٰ نہیں دوں گا، آخری وقت تک مقابلہ کروں گا، وزیر اعظم کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اعلان. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ نہ دے کر وزیر اعظم نے قوم سے وعدہ خلافی کی ہے. میاں صاحب نے قوم سے وعدہ کیا، مگر آج وعدہ خلافی کرتے ہوئے اس نے اعلان کر دیا کہ میں مستعفی نہیں ہوں گا. کیا وزیر اعظم موجودہ بحران کا مقابلہ کر سکیں گے؟ جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد حکومت کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ پوچھیں گے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر فرخ سلیم سے. سینئر تجزیہ کار اینڈ جرنلسٹ مظہر عباس سے. ایڈیٹر اینڈ تجزیہ کار انصار عباسی سے. اور سینئر اینکر کاشف عباسی سے. اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. آج وزیر اعظم نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے. موجودہ سنگین سیاسی صورتحال کے باوجود انہوں نے آخری وقت تک مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے اوپر سوال ضرور کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ آخر میں یہ مقابلہ ہو کس کے ساتھ رہا ہے، کس کے خلاف ڈٹ گئے ہیں، کس سے لڑنے جا رہے ہیں. آج پارلیمانی پارٹی کے علاوہ کہ جو اجلاس تھا اس میں نون لیگ کے جتنے سیاستدان تھے، جو رہنما تھے، جو اراکین قومی اسمبلی تھے، انہوں نے مکمل طور پر وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا. انفیکٹ ایک سٹینڈنگ اوویشن ملا پرائم منسٹر کو، اور خبریں یہ ہے کہ کافی جذباتی ہو گئے پرائم منسٹر جس وقت ان کو یہ سٹینڈنگ اوویشن دیا گیا. جو تقریر کی وہ بھی بڑی انہوں نے کھل کر باتیں کی ہیں، اینڈ اس کو ہی ہم آج ڈسکس کریں گے. لیٹس ہیو اے لک. پرائم منسٹر نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو مختلف حربے استعمال کر کے پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. جب سے آئے ہیں تب سے ہمارے اور اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بلا جواز دھرنا مہم شروع کی گئی، دھرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اب تیسرے دھرنے کی تیاری اور مینڈیٹ پر تیسرا وار ہو رہا ہے. میں نے این آر او پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کبھی عوام کے مینڈیٹ اور جمہوریت پر سمجھوتا نہیں کیا. ماضی میں حکومتوں پر سیکیورٹی رسک اور کرپشن کے الزامات لگا کر انہیں ختم کیا جاتا رہا. میرے گزشتہ ادوار میں کک بیکس اور بدعنوانی کا ایک الزام بھی ثابت کر کے دکھائیں. کوئی ثبوت نہیں تو الزام ہی لگا لو. بڑے بڑے واقعات ہوئے جو میں ابھی نہیں بتا سکتا، بعض دفعہ دل کرتا ہے سب کچھ بتا دوں. سو یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے جے آئی ٹی سے باہر نکل کے دیکھی. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کی، پرائم منسٹر نے بھی کہا. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا کہ مجبور مت کرو کہ نواز شریف اپنی کہانی لے کے لوگوں تک جائے. انصار عباسی صاحب آئی اسٹارٹ ود یو. تیسرا وار ہو رہا ہے پر ٹاکنگ پرابلی دھرنا 1 دھرنا 2 اور یہ تیسرا وار. یو ایگری ود دس؟ دیکھیں جو پریویس جو انسیڈنٹس ہیں ان کی حد تک تو ظاہر ہے میں ایگری کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تھا اور بہت کچھ تھا. ابھی بھی ہو سکتا ہے ویسے ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو بھی ہے، فرض کریں جے آئی ٹی بنی اور جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگز ہیں اس میں کچھ چیزیں دوز آر ویری سیریس. سو اگر ہے یا نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو تھا نا. مطلب ہے ان ریگارڈ ٹو دا چارج شیٹ اگینسٹ پرائم منسٹر اینڈ ہز فیملی، مطلب ہے کہ کچھ ہے، یا تو ایسا ہے نا کہ بالکل سارے کا کوئی گراؤنڈ نہ ہو، بالکل بیس لیس ہو. سو اس چیز کو کہ جی کس کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی کھیل رہا ہے تو وہ کس بنیاد کے اوپر کھیل رہا ہے. اگر آپ نے فورن ایسیٹس آپ کے نہیں ہیں، اگر اس میں آپ کا وہی جو کہتے ہیں کہ بیونڈ جو ہے آپ کے انکم کے وہ بھی نہیں ہے، آف شور کمپنی آپ کی یو اے ای میں نہیں ہے، آپ کی مریم صاحبہ آف شور کمپنی کے مالک نہیں ہیں، تو پھر تو آپ کو سب کچھ ان کو نگیٹ پروو کرنا ہوگا کہ دس از آل ان ٹرو.
بالکل بڑے صاف طریقے کے ساتھ. لیکن میں ایک بات بتاؤں, اگر آپ کا واقعی کھیل نہیں ہے تو یہی جے آئی ٹی, اسی جے آئی ٹی کو, اب میں دوسری بات کرنے والا ہوں, یہی جے آئی ٹی انہی اختیارات کے ساتھ, آپ ذرا مشرف صاحب کا کیس ان کو دیں, اور مشرف کی جو ان کے فائنینسز ہیں ان کے بارے میں, بیکاز ہی از اے بلینئر ناؤ, ٹھیک ہے, آپ پھر دیکھیں کہ یہ جے آئی ٹی اس کو جو اختیارات دیے جاتے ہیں اور پھر سارے کے سارے ادارے, کیا ان کو وہی مدد ملے گی؟ I'll go to your tweets here. آپ نے سوشل میڈیا پہ کئی بڑی انٹرسٹنگ بات, آپ نے کہا the JIT report, بلکہ پروڈیوسر صاحب کو اس کو دکھائی بھی, the JIT report could be summarized in 2 words in Punjabi, نہیں چھڑنا, یہ آپ نے کہا. دوسرا آپ نے کہا apologizing means, یہ آپ کی سٹوری کے حوالے سے, بٹ آگے آپ نے کہا the same JIT with same powers, جو ابھی بات کریں, should now be referred money matters of Zardari, Musharraf and Imran Khan. Just a suggestion, but یہ صحیح suggestion ہے, ایسا ہونا چاہیے. آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ صرف پرائم منسٹر کو پک کرنا تھا اور آگے نہیں بنے گا ایسا کچھ؟ دیکھیں میری اپریہنشن یہ ہے کہ جب تک ادارے نہیں بنیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی پرائم منسٹر رہتے ہیں یا چلے جاتے ہیں, لیکن اس کے کنسیکوینس میں کیا جن لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے ایک پروسیس کے تحت ہونا چاہیے, وہ ہوگا. آئی سیریسلی ڈاؤٹ. بٹ یہ جو آپ کی ٹویٹ ہے کہ نہیں چھڑنا, یہ کریڈٹ دے رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کوئی سازش ہے؟ اس میں میری ایک آبزرویشن ہے ان ریگارڈ ٹو جے آئی ٹی رپورٹ. جے آئی ٹی کی رپورٹ میں کچھ حصے بہت اسٹرانگ ہیں, جو بڑا کلیئر کٹ ایویڈنس کے ساتھ, ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ لے کے آئے ہیں 4 چیزوں کے اوپر. میرا خیال ہے وہ بہت اسٹرانگ پوائنٹس ہیں جے آئی ٹی کے, اور جس کے اوپر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے بچیں گے. مطلب وہی جو 4 چیزیں انہوں نے پیج 1 کے اوپر لکھی کہ ہماری جس میں آف شور کمپنی کے بارے میں کہ مالک ہیں پرائم منسٹر نواز شریف, ایک تو پرائم منسٹر یو اے کے بارے میں جو کہا دبئی والی, اس میں مجھے نہیں پتا پرائم منسٹر صاحب کیسے بچتے ہیں. اگر اس کو ان ٹرو نہیں بڑا کلیئرلی ثابت نہیں کرتے تو میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں. اسی لحاظ سے مریم کے بارے میں کہ بینیفیشل آنر, یعنی کہ انہوں نے غلط بیانی کی جو پہلے کہا, یہ بات اگر پروو ہو گئی, جو کہ انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ پروو کی, اور انہوں نے اگر وہ نہیں کرتے, اور اسی لحاظ سے جو لیٹر یو اے سے آیا کہ سب غلط ہے, سب جو یہ انہوں نے کوئی نہ اس کو, یہ جو انہوں نے پروڈیوس کیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے یا شریف فیملی کی طرف سے, انہوں نے تقریباً اس کو کہا ان ٹرو ہے, کوئی ویریفیکیشن کچھ بھی نہیں ہوئی. تو یہ جو 3-4 چیزیں ہیں بہت سیریس ہیں. میں اس سے آپ دیکھیں نا پوری رپورٹ کو پڑھیں جو 279 یا 80 پیجز ہیں, اس کو پڑھ کے مجھے غصہ ایک نظر آتا ہے جی آئی ٹی کا, اور اس میں کہیں بھی سپیس نہیں دی گئی. مطلب ہے کہ یہ ایک جگہ کہنا, اب برٹن کے جو لنڈن اپارٹمنٹس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ موسٹ لائکلی نواز شریف کوٹ ان کوٹ ٹرو, ہی از دا ٹرو آنر, موسٹ لائکلی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر وہ نہیں بنتے تو آپ کیوں زبردستی ان کو کہہ رہے ہیں, جبکہ آپ خود لکھتے ہیں کہ توفیق میں نواز شریف کے علاوہ باقی لوگ پارٹی تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے اس سے پورا پڑھے نا تھوڑا سا غصہ, کہیں سپیس بھی دے, ظاہر ہے کہیں پہ یہ انوسنٹ بھی ہوں گے, وہ 13 سوال جو ہیں یا 16 سوال ہیں وٹ ایور, تو کہیں پہ یہ اس طرح سے اسٹرانگ ایویڈنس نہیں بھی ہوگا. تو یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے تھا, کوئی ایسی چیز ریفلیکٹ نہیں ہوئی. فاروق سلیم صاحب, I'll show your tweets, اور پھر وقفے کے بعد آ رہے ہیں آپ کی طرف. فاروق سلیم صاحب نے کہا تھا ایور ایکسپینڈنگ لسٹ آف کانسپریٹرز کمنگ اگینسٹ پی ایم ایل, جو آج ذکر بھی کیا نواز شریف صاحب نے, پرائم منسٹر نے. اسٹیبلشمنٹ, سپریم کورٹ, جے آئی ٹی, یو اے ای, منسٹری آف جسٹس, جبل علی فری زون, یو کے ہوم آفس, وکیپیڈیا, سی آئی اے, پاناما, برٹش ورجن آئلینڈز, مائکروسافٹ, سعودی عربیہ, بنی گالا میڈیا اینڈ کلیبری. I'll talk to you about this after a break. Keep watching Tonight with Faria. اینڈ ویلکم بیک. جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے کیا ابہام ہے حکومت کو, اور پرائم منسٹر کو کیوں لگ رہا ہے کہ ایک اور وار ان کی حکومت کے خلاف ہو رہا ہے. بفور آئی کم ٹو یور ٹویٹ وچ سیمز کہ یو ڈونٹ ایگری, لیکن پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ دل کرتا ہے سب کچھ کہہ دیا جائے لیکن وہ وقت ضرور آئے گا. سو کیا کوئی سازش ہو رہی ہے ان کی حکومت کے خلاف؟ دیکھیے, سازش کی فریہ ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایک خفیہ منصوبہ بنا رہے ہیں. دس از دا ڈیفینیشن. دیکھیے, جب تک یہ سیاسی میوہ بیچ رہے ہیں, سب سیاسی پارٹیز ہیں اپنا اپنا میوہ بیچ رہی ہیں, یہ میوہ اس وقت تک نہیں بکے گا جب تک یہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی نشاندہی نہیں کر دیتے کہ یہ کون سازش کر رہا ہے, اور وہ خفیہ منصوبہ کیا ہے.
ان دونوں چیزوں کی جب تک نشاندہی پی ایم ایل این نہیں کر پاتی تو یہ میوہ سیاسی میدان میں بکے گا نہیں، میرا یہ کہنا ہے. جو آپ نے لسٹ دیا لوگوں کی کہ یہ سب کانسپریسی کر رہے ہیں، میننگ کہ یو ایگری کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں جو سبسٹینشل مواد ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیے فریہ، پچھلے 60 سالوں میں 60 سے زائد کمیشنز بنے ہیں، جے آئی ٹیز بنی ہیں. جو پینما لیکس کی جے آئی ٹی نے 60 دنوں میں کام کر دیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ 60 سالوں میں نہیں ہو سکتا تھا. جتنا کچھ مواد انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے اور جتنا کچھ انہوں نے پریزنٹ کر دیا ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ 2 محاذی جنگ لڑ رہی ہے. ایک تو وہ عدالتی جنگ لڑ رہی ہے اور ایک وہ سیاسی جنگ لڑ رہی ہے. عدالتی جنگ میں ان کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار تھا جو وہ قطری خط تھا. اب وہ قطری خط جو ہے وہ عدالت نے آلموسٹ آپ سمجھیے کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. اب ان کے پاس عدالتی حربہ کوئی بچا نہیں سوائے اس کے کہ اس کو ڈیلے کریں یا فل کورٹ ہمیں دے دیں، اگلے 2 یا 3 مہینے اس چیز کو کھینچ لیا جائے. عدالتی قانونی آئینی حربہ ان کے پاس کوئی بچا نہیں ہے. سیاسی میدان میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این جیسی جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، اس کی سیاسی حکمت عملی جو ہے اس سے بہتر سیاسی حکمت عملی اور کوئی پارٹی بنا نہیں سکتی ہے. یہاں پہ پرابلم یہ آ گئی کہ یہاں پہ یہ ایک سیاسی حکمت عملی استعمال کر رہے ہیں ایک غیر سیاسی ادارے کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ شاید سازش ہو رہی ہے اور اب جے آئی ٹی کو سازش کر، تو یہ سیاسی حکمت عملی استعمال کر رہے ہیں سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی کے خلاف جو کہ غیر سیاسی ادارے ہیں. اس لیے میرا ڈر یہ ہے کہ یہ سیاسی حکمت عملی غیر سیاسی اداروں کے خلاف کامیاب نہیں ہے. اگر میں آپ کا اوپینین پوچھوں جو اس کے فائنینشل میٹرز ہیں جن کا بالکل ان کی فائنینس سے تعلق ہے، آپ کے خیال سے جو جے آئی ٹی نے کنکلوڈ کیا وہ ٹھیک ہے؟ جہاں جہاں ڈسکرپنسی نظر آ رہی ہے، جہاں جہاں سے لیٹرز چیک کیے طریقہ کار کے جے آئی ٹی بہت ہی سمپل نیریٹو پیش کر رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کے کاروبار جو ہیں پاکستان میں ان کو دیکھا ہے، وہ نقصان کما رہے ہیں، ان میں منافع بخش نہیں ہیں. آپ کے کاروبار، آپ کی کمپنیاں جو ملک سے باہر ہیں وہ بھی نقصان کر رہی ہیں. اب آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارے پاس اثاثہ جات ہیں، تو وہ اثاثہ جات کہاں سے خریدے اور بڑے ہیں؟ انہوں نے گراف بنا کے دکھایا کہ بڑے ہیں. سوال ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر ہو جو سرکاری افسر دفتر میں بیٹھا ہو، اس کے پاس اثاثہ جات ہوں اور آمدن اس کی ڈسپرپورشنیٹ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہمارا اپنا قانون ہے جس کو سیکشن 9 کہتے ہیں نیب کا. پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ ثابت کر دیں کہ جو اثاثہ جات آپ تسلیم کر چکے ہیں وہ آمدن جو ہے وہ آپ کی جائز ذرائع سے. یہ لبے لباب جو جے آئی ٹی کا ہے جو 275 یا کتنے پیجز کا وہ یہ ہے، رائٹ، اور وہ جسٹیفائڈ ہے جو قانون کے تحت جسٹیفائڈ نا، وہ قانون بتا رہے ہیں کہ سیکشن 9 یہ کہتا ہے نیب میں. لیکن وہ جو ایویڈنس ساتھ پروڈیوس کر رہے ہیں یہ کنکلوژن ڈرا کرنے کے لیے، اس سے آپ متفق ہیں؟ ایویڈنس تو انہوں نے خود پروف کیا، خود دے دیا نا. جو مالکان ہیں وہ ایویڈنس دے رہے ہیں کہ یہ جائیداد ہماری ہے، وہ تسلیم کر چکے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائیداد جو آپ نے اکٹھی کی ہے وہ آمدن کے ذرائع سے ڈسپرپورشنیٹ ہے. رائٹ. مظہر عباس صاحب، جو معاملات سیدھے سیدھے نظر آ رہے ہیں جیسے فرق سلیم صاحب نے بھی کہا، انصار عباس صاحب نے بھی کہا، وہ جو ڈائریکٹ کچھ ایسے سنگین الزامات اب نظر آ رہے ہیں پرائم منسٹر پر، ان کی فیملی پہ، اس کو کیا سازش کہہ کے جواب دیا جا سکتا ہے اس کا؟ شکریہ فریہ. دیکھیے میاں نواز شریف سے زیادہ بہتر سازشوں کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ ان سازشوں کے وکٹم بھی رہے ہیں اور اکیوز بھی رہے ہیں، اور وہ ان سازشوں کے نتیجے میں ان کی حکومت جاتی بھی رہی ہے اور وہ دوسری حکومتوں کو نیچا بھی دکھاتے رہے ہیں. اور یہ جے آئی ٹی اور یہ انویسٹیگیشن یہ تو سب ایک طرف رکھیں. اگر آپ صرف مہران گیٹ کو لے لیں، اصغر خان کیس کو لے لیں، تو وہاں تو جس نے پیسے تقسیم کیے ہیں وہ کھڑے، اس نے ایفیڈیوٹ دے دیا ہے کہ میں نے پیسے تقسیم کیے ہیں، اس کے پاس اس کے ایویڈنسز بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مہران بینک کیس کو یہ کہہ کے کلوز کر دیا گیا کہ جی الیکشن ریگ تھے، 1990 کے الیکشن ریگ تھے، اور اسلم بیگ صاحب نے ایک ریویو فائل کی ہوئی ہے، اس ریویو میں انہوں نے اس کے بعد سے اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے. ورنہ یہ تو چلیں، یہ تو منی ٹریلز، اس کو آپ کانٹیسٹ کریں گے، جے آئی ٹی نے اپنے طور پہ اچھا کام کیا ہو نہیں کیا ہو، سپریم کورٹ کا فائنل ورڈکٹ ہوگا وہ جو بھی آئے گا.
لیکن سازش اس میں مجھے کم سے کم جن سازشوں کو میں جانتا ہوں جو سازشیں ہوتی رہی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں ایسی سازشیں ہوتی رہی ہیں اور ان سازشوں کو ایڈمٹ بھی کیا گیا ہے کہ ہاں ہم نے سازش کی ہے، ہاں ہم نے ایسی الائنس بنائے ہیں کہ تاکہ کسی کی گورنمنٹ ڈیزالو ہو جائے اور کسی کی گورنمنٹ ختم ہو جائے، کہاں پیسے تقسیم ہوئے، یہ پاکستان کی سیاست میں ہوتا رہا ہے۔ جس چیز کو میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون اگنور کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ایک گلوبل اینٹی کرپشن جو ہے وہ کیمپین بنی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہو یا ICIJ ہو یا اور دیگر ادارے ہوں یا رائٹ ٹو انفارمیشن ہو، RTI، یہ ساری چیزیں آئی اس وجہ سے کہ چند سالوں میں ایک دنیا میں ایک فضا بنی ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں، ان کے گورننس کے معاملات گڑبڑ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے NGO کلچرز بھی آیا ہے کہ وہ انڈائریکٹ فنڈنگ ڈیولپمنٹ کو انڈائریکٹ فنڈنگ کرنے شروع کر دی انہوں نے۔ تو یہ سارا جو معاملہ تھا یہ اس چیز کو مسلم لیگ نون نہیں سمجھ رہی۔ اب اگر جو میاں نواز شریف جس کو سازش کہہ رہے ہیں، میرے اپنے خیال میں وہ غالباً 2014 کا عمران خان کو وہ سازش کا حصہ قرار دیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو وہ سازش کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 4 سالوں میں عمران خان اور PTI نے ان کی حکومت کو کام نہیں کرنے دیا، مسلسل ان کے خلاف، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ 2014 کا دھرنا بھی ایک ایسے مطالبے کی بات شروع ہوا جو مطالبہ مسلم لیگ نون نہیں ماننے کو تیار تھی۔ تو آج کی سچویشن میں، اور اس میں کچھ کیریکٹرز ایسے تھے کہ جن کے بارے میں ہم سوال کر سکتے ہیں۔ آج پاناما کے بعد، پاناما سے لے کے اپریل 2016 سے لے کے آج تک ایسی کوئی سازشی کڑی میاں نواز شریف نہیں بتا سکتے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے عمران خان کو کچھ کیریکٹرز کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہوں، بیک کر رہے ہوں، لیکن اس سازش کو میاں نواز شریف پاناما سے نہیں جوڑ سکتے۔ پاناما میں ان کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا، اس کے بعد کوئی ان کی بات سیاسی طور پہ سن سکے گا۔ وہ ٹھیک ہے پولیٹکس کر رہے ہیں مسلم لیگ نون، نواز شریف ہٹ بھی جائیں تو مسلم لیگ نون اپنی جگہ انٹیکٹ رہ سکتی ہے، لیکن اس کو سازش سے نہیں جوڑ سکتے میاں نواز شریف انٹل انلیس ان کے پاس کوئی ایسا راز ہے جو ہم سب کو نہیں پتا۔ اوکے، کاشف عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ کاشف عباسی صاحب، آپ نے ٹویٹ کی ہے کہ دیٹ ٹائم ہیز کم آئی گیس government's moral authority is eroding, sustain it for too long it seems, pressure will increase every day. Obviously یہ آپ نے based on JIT report یہ ٹویٹ کی ہے، گورنمنٹ کے لیے سازش ہو رہی ہے، اس رپورٹ کے اندر بہت سارے مشکوک معاملات ہیں۔ آپ کے خیالات سے گورنمنٹ کا یہ کلیم کھڑا ہو سکتا ہے JIT کی رپورٹ کے سامنے کہ سازش ہے؟ دیکھیں یہ تو مذاق ہے، یہ سسٹم کے ساتھ مذاق ہے، جمہوریت کے ساتھ ہمارے سیاستدانوں کا مذاق ہے۔ جب سنتے ہیں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہوتی، کس نے سازش کی ہے؟ کیا ICIJ نے ان کے خلاف سازش کی ہے؟ ابھی آپ ان سے بات کریں کہتے ہیں گلوبل سازش ہے۔ سازش کیا ہے؟ آپ خود ڈینائی کرتے رہے اپنے اپارٹمنٹ لندن میں، آپ سے کہا لندن کے اپارٹمنٹ آپ کے کہتے نہیں ہمارے تو نہیں ہے۔ اب ICIJ نے وہ موزیک فونسیکا کے کاغذ نکالے، آپ نے کہا ہمارے ہیں۔ تو بنیادی سوال یہ ہے، دنیا کا ہر ملک پوچھتا ہے بھائی پیسے کہاں سے آئے؟ ڈیوڈ کیمرون سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا، اس نے کہا کہ یہ میری منی ٹریل ہے، میرے والد صاحب نے دیے، جدھر سے بھی آئے۔ آئس لینڈ کا وزیر اعظم جواب نہیں دے سکا، اس کو گھر جانا پڑ گیا۔ آپ سے سوال پوچھا کہ آپ پیسے کدھر سے آئے؟ منی ٹریل دیتے ہیں۔ JIT کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں، اس سے پہلے سپریم کورٹ کا کیس اٹھا کے دیکھیں آپ کا گھر ہے جو آپ اون کرتے ہیں، اس کے قانون تو آپ کے پاس ہوں گے بھائی، وہ تو دے دو۔ وہ نہ JIT کو دیے نہ سپریم کورٹ میں جا کے جمع کرا رہے، کوئی ڈاکیومنٹ دینے کو تیار نہیں۔ آپ ذرا JIT کی رپورٹ تفصیل سے پڑھیں، جگہ جگہ لکھتے ہم نے ان سے کہا یہ دے دیں، انہوں نے کہا نہیں دیتے۔ آڈٹ رپورٹ دیتے فیکٹریوں کی، نہیں دیتے۔ اس چیز کی رپورٹ دیتے، نہیں دیتے۔ اس کے یہ سازش پاکستان میں فاؤل پلے جو ہے نا، کہ نعرے مارنے شروع کر دو میرے خلاف سازش، میرے خلاف سازش ہوئی ہوگی پاس میں۔ یہ نہیں کہتا پاس میں سازش نہیں ہوتی، وہ بھی ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیں فورن پالیسی کے اوپر وہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ہوتی نہیں ہے، اس کیس میں نہیں ہے۔ اس کیس میں آپ کو ایک ڈیموکریسی میں سیاستدانوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ رائٹ میں پریشان ہوں ان لبرلز کے اوپر، بہت سی بحث کیا ہے، انہیں اس کو ہٹانے کی کوشش ہے۔ کون کوشش کر رہا ہے؟ کیا نکالیں گے اس کو ہٹا کے؟ اگر یہ جواب دے دے کوئی ہٹا سکتا ہے؟
That's a fair question. لیکن کاشف بھائی صاحب صرف لبرلز نہیں, ہمارے ساتھ انصار عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہی از سرٹنلی ناٹ اے لبرل. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہی رپورٹ پھر مشرف, زرداری اور دیگر لوگوں کے لیے بھی بنائے, عمران خان کے لیے بھی بنائے. نہیں, میں احتساب کے لیے کیوں نہ بنائے, کہ میں اگر اجازت دیں, میں انصار عباسی صاحب میرے بھائی ہیں بڑے ویسے, کیوں نہ بنائے, بالکل ٹھیک کہتے ہیں بنائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اڈیالہ جیل پہلے خالی کریں, کیونکہ اڈیالہ کے ہر آدمی کا حق ہے یہ کہنے کا کہ وزیر اعظم کو نہیں پکڑتے مجھے کس لیے پکڑتے. ہر وہ پٹواری, ہر وہ گورنمنٹ سرونٹ, ہر وہ مشتاق ریحانی جس کے گھر سے 75 کروڑ روپے یا 75 ارب جتنے بھی نکلے تھے, یہ اس کا بھی حق ہے کہنے کا پہلے نواز شریف کو پکڑو, بعد میں مجھے آگے پکڑنا. اس کو بھی چھوڑے گا, کیوں پکڑا ہوا ان لوگوں کو؟ یہ ہپوکریسی کس کی ہے سسٹم میں کہ طاقتور کو ہم کہتے ہیں کہ ان ساروں کو پکڑیں گے تو مجھے پکڑنا, لیکن یہ اختیار میرے پاس نہیں. کیوں نہیں میرے پاس یہ اختیار؟ بٹ جو آپ نے کہا کہ آپ معاملہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے گورنمنٹ کے لیے, سو وہ کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ یوزلی یو ول ناٹ پریڈکٹ سم تھنگ لائک دیٹ. ابھی آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ حالات مشکل ہیں گورنمنٹ کے لیے؟ مشکل اس لیے دیکھیے, گورنمنٹ کی پاس جو سب سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے, وہ ایکچولی آئی بلیو دس, وہ پبلک کے ووٹ کے بعد ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے, اور دنیا پوری میں ہی ہوتا ہے کہ پریشر. دیکھیے, آپ لوگوں کو موقع نہیں دیتے اپنے خلاف بات کرنے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ نے پوری اپوزیشن اکٹھی کر دی ہے, وہ اپوزیشن جو ایک دوسرے کو ملنے کو تیار نہیں تھی, وہ اس نقطے پہ اکٹھی ہو گئی ہے کہ پرائم منسٹر کو گھر جانا چاہیے. کیونکہ یہ ایک ایسا نیچرل آرگومنٹ ہے جو کسی بھی ڈیموکریسی میں ہوگا, کسی بھی جمہوریت میں, جہاں آپ اپنے اوپر لگے الزامات کا اگر ٹھیک تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے, اپوزیشن پریشر بڑھاتی ہے. پوری دنیا میں ہی ہوتا. عموماً تو دیکھیں, آپ برطانیہ میں رپورٹنگ کر کے آئی ہیں, وہاں پر بریگزٹ کے اوپر لوگ گھر چلے جاتے ہیں. میں آج آسٹریلیا کے ایک ایم پی کا مجھے مثال پڑھ رہا تھا کسی جگہ, اس کو نیشنلائزیشن کے تحت 9 سال کی عمر میں اس کے والدین نے اس کی نیوزی لینڈ کی, یہ میں نے پڑھا, نیوزی لینڈ کی اس کی نیشنلٹی مل گئی. ہی بیکیم این ایم پی, ریئلائز کسی نے کہا جی آپ کی یہ میری غلطی ہے کہ مجھے نہیں پتا, میری غلطی تھی اس کو ڈکلیئر کرنا. I mean, this is how it works. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ جواب کی بجائے یہ کہیں گے کہ بس ہمارے خلاف سازش اور ہمیں جواب بھی کوئی نہیں دینا اور سازش کا مقابلہ کرنا, کس حد تک سسٹین کر پائیں گے آپ؟ مشکل ہو جاتا ہے. ایوری ڈے آپ یہ پروگرام بیٹھ کے آج ہی نہیں کر رہی ہیں فریا, کل بھی کریں گی, اگلے ہفتے بھی کریں گی, اس کے ہفتے اگلے ہفتے بھی کریں گی کہ پرائم منسٹر صاحب کوئی جواب ہے, وہ کہیں گے جواب کوئی نہیں, کہیں گے پھر برائے مہربانی آپ بتائیے تو صحیح سے کیا کریں, اس جمہوریت کا کیا کرنا ہے. دیٹس ویئر دی پریشر بلڈ, پریشر ہوتا ہے ڈیموکریسی. رائٹ, ایک وقفہ لیں گے. تھینک یو ویری مچ کاشف عباسی صاحب فار جوائننگ اس. وقفہ لیں گے, اس کے بعد سوال یہی ہے کہ پرائم کو کیا ایڈوائس دیں گے, جو لوگ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں, کیا ایڈوائس دیں گے اس وقت پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ ود فریہ. ویلکم بیک. آگے کیا ہوگا, یہ وہ سوال ہے جو اب تقریباً ہر کوئی پوچھ رہا ہے. انصار عباسی صاحب, اب واٹ نیکسٹ فار دا پرائم منسٹر؟ آج کیبنٹ نے تو ان کو ایک ایڈوائس کیا, لیکن اگر آپ نے ایڈوائس کرنا ہو, کیا ایڈوائس ہوگی آپ کی پرائم منسٹر کو؟ دیکھیں, ایک تو ہے سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اور وہ فیصلہ فائنل ہوگا, وٹ ایور دا سپریم کورٹ ڈیسائڈ. سو یو تھنک کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن جو چیزیں کچھ دیکھی ہیں نا, جو ایویڈنس انہوں نے دیا ہے, اگر اس کو یہ انڈو نہیں کرتے اور جھوٹ ثابت نہیں کرتے تو پھر یہ ہو جائے گی وداؤٹ ٹرائل. میرا خیال ہے مشکل ہے ان کا بچنا اگر اس کو جھوٹا ثابت نہیں کرتے یہ ان کے وکیل. اچھا, میں اب میری ایڈوائس کیا ہوگی؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انسرٹنٹی پاکستان میں بڑھتی ہے اور اپوزیشن ساری ایک یونیسن ہوتا ہے اور ایسی سچویشن بنتی ہے کہ واقعی ملک کو نقصان ہو رہا ہے ہر چیز کو, میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے, ملک کے لیے ریزائن کر دینا چاہیے, لیکن اس میں ایک کنڈیشن لگا دیں. کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنی ایک ریپلیسمنٹ بتا دیں کہ یہ وزیر اعظم ہوں گے, جو بھی ہوں گے وزیر اعظم پی ایم ایل این سے جو بھی ہوگا, یہ وزیر اعظم آگے, لیکن اپوزیشن سب کو بلائیں, جس میں عمران خان, زرداری صاحب, ساری اپوزیشن ہو. ایک چیز پہ آپ ایگری کر دیں کہ یہ ہمارا ایک نیشنل ایجنڈا ہے جس میں اوور آلنگ آف نیب, ایف آئی اے, ایف بی آر, یہ جتنے بھی ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کی اپوائنٹمنٹ تھرو جو اوور آل ریفارم ایجنڈا ہے اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ, سب سے یہ کہیں. اور پھر یہ بھی جو الیکٹورل ریفارمز, یہ جو آخری سال رہ گیا ہے, تمام سیاستدان اس, میں کہتا ہوں, کوئی کرم کریں ہمارے اس ملک کے اوپر اور ہمارے لوگوں کے اوپر
کہ ورنہ یہ لڑتے رہیں گے. یہ پاور اسٹرگل ہے اس وقت جو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. میاں صاحب اپنی کرسی بچانے کے چکر میں, عمران خان کرسی کھینچنے کے چکر میں, سارا یہ گیم ساری یہ ہے. اگر اس ملک کے اوپر سنسیئر ہیں تو وہ ریفارم ایجنڈا جو سال رہ گیا نا اس کے اوپر امپلیمنٹ کر جائیں, ورنہ الیکشن ایک بھی ہوتے ہیں تو نہ الیکٹرل ریفارمز ہوئے ہیں اور الیکشن پہلے سے زیادہ خراب ہوں گے. ٹھیک ہے. سو اس ملک کے اوپر کرم کریں میاں صاحب بھی اور اپوزیشن بھی. اینڈ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے پروگرام میں کم سے کم آپ یہ کوئی 4-5 دفعہ یہ دے چکے ہیں, اپنے کالمز میں دے چکے ہیں, دونوں نہیں کریں گے, نہ میاں صاحب کریں گے نہ اپوزیشن کریں گے, کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. نہیں کریں. انفارچونیٹ حقیقت ہے. فرق سلیم صاحب, ایڈوائس ٹو دی پرائم منسٹر. دیکھیے عدالت کے لیے جو چوائسز ہیں وہ اب بڑی سکڑتی جا رہی ہیں. ان کے پاس 3 چوائسز بیسیکلی رہ گئی ہیں. ایک تو عدالت یہ فیصلہ کر سکتی ہے, ممکنہ فیصلہ جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ ٹرائل کورٹ کو ڈال دیں اور میاں صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر ایک ٹرائل چلنا شروع ہو جائے. اب وہ بھی بڑا خطرناک ہے فریہ. دیکھیے اگر آپ کا ملک کا وزیر اعظم ہے, اس کے اوپر آدھا درجن ریفرنسز لگے ہوئے ہیں, تو وزیر اعظم کیا بھاگے گا کچہری سے جا کے بیلیں لے گا؟ دوسرا سوال میں پہلے کہتے ہیں کین سپریم کورٹ ایڈوائز دی پرائم منسٹر کہ آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں. دوسرا ممکنہ فیصلہ کہ ان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے فرام دا سپریم کورٹ. اور تیسرا جو سب سے فیوریبل فیصلہ وزیر اعظم کے حق میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر ٹرائل چلے گا. یہ سب سے فیوریبل ہے. اس کے بعد نااہل, اور تیسرا یہ ہے کہ نااہل بھی قرار دے دیا جائے اور ساتھ میں ٹرائل بھی چلے. یہ بھی فیصلہ ممکنہ فیصلہ آ سکتا ہے. اچھا, وزیر اعظم صاحب کے لیے دیکھیے, وزیر اعظم صاحب ایک ایسی پارٹی کے لیڈر ہیں جس کے پاس تقریباً 190 MNAs ہیں, جس کو 1 کروڑ اور 48 لاکھ پاکستانی ووٹر ووٹ ڈال چکے ہیں. یہ سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے. اس وقت وزیر اعظم صاحب اس وقت تک سائڈ سٹیپ کر لیں, وہ اپنے PMLN کے اندر سے کسی کو وزیر اعظم بنا لیں, اور جب تک ان کے پاس یہ مقدمات ہیں ان ساری عدالتوں میں سے کلین چٹ لے کے سامنے آ جائیں, اور اس کے بعد دوبارہ سے وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھال لیں. ہمیں کیا ملے گا؟ یہ عوام کے ہوگی. بٹ ایوری تھنگ. مظہر عباس صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی, مظہر صاحب وہ بھی دکھاتے ہیں, پاکستان از اے کنٹری فل آف نیوز بٹ ونڈر واٹ ول میڈیا ڈو آفٹر. لگ یہ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے پیناما اب ختم ہونے والا ہے. مظہر عباس صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے ہوگا, اور آپ کیا ایڈوائس دیں گے پرائم منسٹر کو؟ دیکھیے میں خیر ان کو کیا ایڈوائس دوں گا, لیکن اگر وہ واقعی کیونکہ اس ٹویٹ سے لگ رہا ہے کہ آپ کو خبر بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ. اگر وہ واقعی ڈیموکریٹ ہیں, وہ واقعی 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے, تو انہیں آنریبل ایگزٹ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ انہیں سیاست میں واپس آنا چاہیے. ان کو سیاست سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے. انہیں اپنی کانسٹیٹنسی کو بتانا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ جس طرح بھی بتائیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو بھی ہے. جمہوریت اور پارٹی ان کے لیے زیادہ مقدم ہونی چاہیے اپنی ذات سے, اور اپنی ذات پہ اپنی پارٹی کو قربان نہ کریں. اور اسی طریقے سے گورنمنٹ میٹر نہیں کرتی. ان کے پاس اگر جیسے شہباز شریف کے خلاف کوئی چیز نہیں آتی یا دوسرے پارٹی کے سینئر لوگوں کے حوالے سے, تو پارٹی آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن جو انصار ابھی بات کر رہے تھے, دیکھیے وہ اس لیے ممکن مجھے نظر نہیں آتی کہ جو پنجاب کی پولیٹیکل سائیکی ہے اس میں ایگریشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ آپ کتنا ایگریسولی جا کے اپنے آپ کو سیل کرتے ہیں. اور وہ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کہیں کہ میں نے پارٹی کو وہ کر دیا, میرے ساتھ یہ جو بھی اپنے ڈیفینس میں وہ کہہ سکتے ہیں, ان کیس اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو وہ بالکل یہ بات کہہ کے سائیڈ لائن ہو سکتے ہیں, پولیٹکس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر سکتے ہیں. یہی مشورہ 2015 میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے آصف علی زرداری صاحب کو دیا تھا, انہوں نے نہیں مانا, اور پیپلز پارٹی آج اس پوزیشن پہ کھڑی. اگر آپ سندھ کی JITs اٹھا لیں نا فریہ, سندھ میں جو پچھلے 3 سال میں JITs بنی ہیں کرپشن, منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے, وہ اتنی خوفناک ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا. اب چیزیں آگے نہیں بڑھیں, وہ اس کی کئی وجوہات ہیں اس میں, لیکن یہ ڈیفنس نہیں ہے میاں نواز شریف کا, یہ کانسپریسی ڈیفنس نہیں ہے میاں نواز شریف کا. میاں نواز شریف کا واحد ڈیفنس وہ ہے جو سپریم کورٹ مانے. میاں نواز شریف کا واحد وہ ڈیفنس ہے جو ان کی اپنے لوگ مانے. تو لہذا پارٹی کو اور ڈیموکریسی کو اور سسٹم کو وہ بچائیں,
ان کی ذات اگر قربان ہوتی ہے تو ہونے دیں. Right, the larger good of democracy literally is the file. لیکن تقریباً سبھی کو لگ رہا ہے کہ مشکلات ہیں پرائم منسٹر کے لیے. انصر عباسی صاحب let's say hypothetically اگر مائنس نواز شریف ہے تو کون لیڈرشپ لے سکتا ہے پی ایم ایل این کی؟ نوئنگ کہ ہم ایگزامپل دیتے ہیں برطانیہ کی لیکن یہاں کا سسٹم فرق ہے. میرا خیال ہے کہ مائنس نواز شریف پی ایم ایل این کی کافی ڈینٹ پڑے گا, بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا, اور ایون کنویکشن بھی ہوتی ہے تو پی ایم ایل این کو کافی ڈینٹ پڑے گا, مطلب ڈسکوالیفیکیشن. ٹھیک, اور پھر اگر یہ سیاست سے بالکل سائڈ پہ ہو جاتے ہیں نواز شریف صاحب تو پی ایم ایل این بہت نیچے آ جائے گی. Who could be the new leader? آئی ایم ناٹ شیور. ان کی ظاہر خواہش تو تھی, گرومنگ تو کر رہے تھے مریم صاحبہ کی, اور مریم صاحبہ کے اگینسٹ جو جے آئی ٹی میں آیا ہے, اور اگر وہ سچ اس کو مان لیتی ہے سپریم کورٹ تو وہ بھی سیاست سے تو فارغ ہو گئی. پھر آپ کو جانا پڑے گا شہباز شریف صاحب کے پاس اور ان کے بیٹے کے متعلق. لیکن میں آپ کو بتاؤں, حالانکہ جی آئی ٹی نے لکھا نہیں, ریکمینڈ کچھ نہیں کیا, لیکن شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی وہ جو گلف سٹیل اور وائر کا بزنس اس میں تو ان کا تو ڈائریکٹ وہ تو اس میں ان کا التوفیق میں ان کا تو نام ہے ہر جگہ, پی ٹی آئی کے لیے ہم ریفرنس بھی لے کے جا رہے ہیں, اور ان کا تو ہر جگہ نام ہے. سو مشکلات ان کے لیے بھی ہوں گی. رائٹ, سو نیو لیڈرشپ کا وائڈ ہمیں نظر آیا کہ اگر فیملی میں سے فرق. ان صاحب آپ نے ٹویٹ بھی کی, شہباز روٹیٹنگ بٹوین پنڈی اینڈ اسلام آباد, سورسز اور کیا سورسز آپ کی کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب لیڈر ہو سکتے ہیں نئے؟ دیکھیے, جمہوریت جو ہے وہ ذاتی طاقت کا نام نہیں ہے کہ کسی ایک ذات کی طاقت ہو. جمہوریت کے اندر احتساب اور ترقی دونوں پیرلل چلنے ضروری ہیں. جمہوریت کے اندر احتساب اور آپ کے الیکشن یہ بھی دونوں پیرلل چلنے ضروری ہیں. جب تک یہ چیزیں دونوں اور چاروں پیرلل نہیں چلتی تو آپ کی جمہوریت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. دیکھیے, یہاں پہ 20, 22, 23 کروڑ جتنے بھی پاکستانی ہیں, ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ کتنے پاکستانی, ان میں سے کوئی بھی ایک شخص انڈسپینسیبل نہیں ہے. دیکھیے, قبرستان بھرے پڑے ہیں اس وقت انڈسپینسیبل لوگوں سے, جو اپنے زمانے میں سمجھے جاتے تھے کہ وہ انڈسپینسیبل ہیں, وہ قبر کے نیچے اتر چکے ہوئے ہیں. تو انڈسپینسیبلٹی کا ریاستی کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ماروسی سیاست کو پریکٹس کرتی رہی ہیں, اور وہ جو سیاسی ویکیوم جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ ملک میں واقعی میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہم ایک اگر لیڈر کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر ملک سوچ میں پڑ جاتا ہے. مظہر صاحب یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی مظہر صاحب, کیا کوئی نئی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, یہ میں سوال پاکستان کی ریاست کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے 40 سال پہلے ایک پارٹی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک لیڈر کو سولی پہ چڑھانے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ کسی کو گروم کیا جائے, اور آپ نے اس میں میاں شریف کو انوالو کیا اور ان کو اس بات پہ ایکسپلائٹ کیا کہ آپ کی فیکٹری نیشنلائز ہو رہی ہے, وہ ہم آپ کو واپس دلا دیتے ہیں, نیشنلائز کر دی گئی ہے. وہ سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے. ان سے یہ کہا گیا کہ آپ سیاست میں آ کر اپنے بزنس کو بچا سکتے ہیں. یہ جو ہماری ریاستی عناصر پراکسیز بناتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بناتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز کو گروم کرتے ہیں, اوپر لے کر آتے ہیں, یہ خدا کے لیے اس سیاست کو ختم کر دینا چاہیے. پولیٹیکل لیڈر ایک پروسیس میں آتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ایک پروسیس میں بڑھتی ہیں, ان کو تقسیم در تقسیم کرنے کا سلسلہ ختم کر دینا. اور یہ جس کی ابھی فاروق صاحب بات کر رہے تھے, موروثی سیاست اس ملک میں اس لیے پروان چڑھ رہی ہے کہ آپ ان کے لیڈرز کو ان نیچرلی ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارا کلچر ہے, پولیٹیکل کلچر, اس کو تبدیل ہونا چاہیے. آلٹرنیٹ لیڈرشپ کے لیے اگر یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ میاں نواز شریف کو, ان کا جو ووٹر ہے مسلم لیگ کا, وہ میاں نواز شریف کا ووٹر ہے, یہ میاں نواز شریف کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ وہ پارٹی کو اسٹرانگ بنائیں. So I think this is the best part to leave this show. بڑے اہم thought to ponder چھوڑی ہے مظہر عباس صاحب نے. Thank you gentlemen for being on the program. نئی لیڈرشپ ضرور ہونا چاہیے. ڈیموکریسی ایوولوشن کا نام ہے. ایوولوشن تبھی آئے گی جب آپ نئے چہرے آتے ہوئے دیکھیں گے. لیکن having said that, اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت نہیں کرنا ہے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.